سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بعد اور سورہ آل عمران کے اکثر حصوں کے نزول سے پہلے نازل ہوئی۔ چنانچہ اس سورت کے مطالعے سے پہلے غزوہ بدر کے پس منظر اور واقعات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق رسولوں کا انکار کرنے والی اقوام پر اجتماعی طور پر عذاب استحصال نازل ہوتا رہا ہے۔ اسی قانون قدرت کا اطلاق ہجرت کے بعد مشرکین مکہ پر بھی ہونے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 برس تک مختلف انداز میں دعوت دے کر اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم گویا ایک واضح اشارہ تھا کہ مشرکین مکہ اپنے مسلسل انکار کے باعث اب عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن حکمت الہی کے پیش نظر قریش کا معاملہ اپنی نوعیت میں اس لحاظ سے منفرد رہا کہ ان پر عذاب یکبارگی ٹوٹ پڑنے کی بجائے بالاقساط نازل ہوا، لہٰذا اس عذاب کی قسط اول ان پر بدر کے میدان میں نازل ہوئی۔ انہیں حرم مکہ سے نکال کر میدان بدر میں بالکل اسی طرح لایا گیا جیسے آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا تھا اور سمندر میں غرق کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ میدان بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 افراد قیدی بنے اور متعدد زخمی ہوئے۔ یہ انجام ان جنگجوؤں کا ہوا جو فن حرب کے مہارت اور بہادری میں پورے عرب میں مشہور تھے۔ اپنے دور کے جدید ترین اسلحے سے لیس اور تعداد میں اپنے حریف لشکر سے 3 گنا تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ 313 میں سے صرف 8 افراد کے پاس تلواریں تھیں۔ غزوہ بدر کا پس منظر۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے داخلی استحکام پر ترجیحی طور پر توجہ مرکوز فرمائی۔ اس سلسلے میں پہلے 6 ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انتہائی اہم امور سر انجام دیے۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کروائی، جس کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مرکز میسر آ گیا جو بیک وقت ایک گورنمنٹ سیکریٹریٹ بھی تھا اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی، جو دارالعلوم اور خانقاہ بھی تھا اور ایک عبادت گاہ بھی۔ ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کا رشتہ قائم کرا دیا، جس سے نہ صرف مہاجرین کے معاشی و معاشرتی مسائل حل ہو گئے بلکہ مدینہ میں ان دونوں فریقوں کے اتحاد سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جس کے افراد باہمی محبت اور اخلاص کے گہرے رشتہ سے منسلک تھے۔ اس سلسلے کا تیسرا اور اہم ترین کارنامہ میثاق مدینہ تھا، یعنی یہودی قبائل کے ساتھ مدینہ کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ، جس کے تحت حملے کی صورت میں مدینہ کے یہودی قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع کرنے کے پابند ہو گئے۔ داخلی محاذ پر ان معاملات سے فارغ ہونے کے بعد ہجرت کے 7ویں ماہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف و جوانب میں چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ قریش مکہ کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا اور مکہ سے یمن اور شام کی طرف ان کے تجارتی قافلے سراسر رواں دواں رہتے تھے۔ یہ دونوں تجارتی شاہراہیں قریش مکہ کی معیشت کے لیے شارہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شاہراہوں پر اپنے فوجی دستوں کی نقل و حرکت سے قریش کو یہ باورہ کرا دیا کہ ان کی یہ معاشی شارک اب ہماری زد میں ہے اور ہم جب چاہیں اسے منقطع کر سکتے ہیں۔ اپنی معیشت کے بارے میں ایسے خدشات کا تصور قریش کے لیے بہت ہی بھیانک تھا۔ غزوہ بدر 2 ہجری سے پہلے 1.5 سال کے دوران میں ایسی 8 مہمات کا بھیجا جانا تاریخ سے ثابت ہے۔ ان میں سے 4 مہمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس شرکت بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن علاقوں میں تشریف لے گئے وہاں پر آباد قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے معاہدے کر لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کے اطراف و جوانی میں آباد اکثر قبائل جو پہلے قریش کے دوست تھے اب مسلمانوں کے حلیف بن گئے، جبکہ کچھ قبائل نے غیر جانبدار رہنے کے معاہدے کر لیے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب حکمت عملی سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں سے قریش کا دائرہ اثر سکڑنے لگا۔ قریش کے لیے مکہ کی معاشی ناکہ بندی کا خدشہ ہی کچھ کم پریشان کن نہیں تھا کہ اب انہیں اس علاقے سے اپنی سیاسی اثر و رسوخ کی بساط بھی لپٹی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ پہلا واقعہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ نخلا کے مقام پر بھیجا تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ اس دستے میں شامل لوگوں کو یہ مشن سونپا گیا تھا کہ وہ اس علاقے میں موجود رہیں اور قریش کی نقل و حرکت کے بارے میں مطلع کرتے رہیں۔
اتفاق سے اس دستے کی مٹبیر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گئی۔ مقابلے میں ایک مشرک شخص عبداللہ بن حضرمی کا مارا گیا، جبکہ ایک دوسرے مشرک کو قید کر لیا گیا۔ مال غنیمت اور قیدی کے ساتھ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ ایسا کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ یہ گویا مسلمانوں کی طرف سے قریش کے خلاف پہلا باقاعدہ مسلح اقدام تھا، جس میں ان کا ایک شخص بھی قتل ہوا، لہٰذا اس واقعے سے ماحول کی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ابو سفیان کے قافلے سے متعلق ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، مگر وہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ قافلہ 50,000 دینار کی مالیت کے ساز و سامان کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا تو ممکنہ خطرے کی پیش نظر ابو سفیان نے قافلے کی حفاظت کے لیے دوہری حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار سوار کو اپنی تحفظ کی خاطر مدد حاصل کرنے کے لیے مکہ روانہ کر دیا، اور دوسری طرف معمول کا راستہ جو بدر کے قریب سے ہو کر گزرا تھا اس کو چھوڑ کر قافلے کو مدینہ سے دور ساحل سمندر کے راستے پر ڈال دیا۔ راستہ بدلنے سے قافلہ تو ممکنہ خطرے سے بچ گیا، مگر مدد حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونے والے ایلچی کو واپس بلانا ممکن نہ تھا۔ بہرحال اتفاق سے مکہ میں یہ دونوں اشتعال انگیز خبریں یکے بعد دیگرے پہنچی۔ ایک طرف نخلا سے جان بچا کر بھاگنے والا افراد روتے پیٹتے عبداللہ بن حضرمی کے قتل کی خبر لے کر پہنچ گئے، اور دوسری طرف ابو سفیان کا ایلچی بھی دہائی دیتے ہوئے آ پہنچا کہ بھاگو دوڑو، کچھ کر سکتے ہو تو کرو، تمہارا قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں لٹنے والا ہے۔ ان خبروں سے مکہ میں تو گویا آگ برک اٹھی، چنانچہ فوری طور پر 1,000 کا لشکر تیار کیا گیا، جس کے لیے 100 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ اور 900 اونٹ مہیا کیے گئے۔ وافر مقدار میں سامان رسد اور اسلحہ وغیرہ بھی فراہم کیا گیا۔ مشاورت کے بارے میں غلط فہمی کی وضاحت۔ غزوہ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جس مشاورت کا ذکر قرآن حکیم و تاریخ میں ملتا ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگ مغالطے کا شکار ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مواقع اور 2 مقامات پر الگ الگ مشاورت کا انعقاد کیا تھا، مگر اسے اکثر و بیشتر لوگوں نے ایک ہی مشاورت سمجھا ہے۔ پہلی مجلس مشاورت مدینہ میں ہوئی اور اس کا مقصد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو شام سے واپسی پر روکنا چاہیے یا نہیں، اور جب مشورے کے بعد اس سلسلے میں اقدام کرنا طے پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر اس مقصد کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ اس وقت تک جنگ کے بارے میں کوئی گمان تک نہیں تھا، اس لیے اس مہم کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی تھی۔ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کر چل پڑا۔ چنانچہ 2 گھوڑوں، 8 تلواروں اور کچھ چھوٹے موٹے ہتھیاروں کے ساتھ چند صحابہ کی میت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرہ پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو جہل 1,000 کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آ گئی کہ جنوب مکہ کی طرف سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو کیل کانٹے سے لیس ہے، جبکہ شمال کی جانب سے قافلہ آ رہا ہے، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور فتح حاصل ہوگی، لہٰذا اہل ایمان کو اس بارے میں خوشخبری بھی دے اور ان سے مشورہ بھی کریں۔ چنانچہ اس وحی کے بعد مقام صفرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے دوسری مشاورت کا انعقاد فرمایا کہ پہلے لشکر کے مقابلے کے لیے جایا جائے یا قافلے کو روکنے کے لیے اقدام کیا جائے۔ چنانچہ جن محققین اور مفسرین سے اس پس منظر کی تحقیق میں کوتاہی ہوئی ہے، انہوں نے مشاورت کے 2 واقعات کو ایک ہی واقعہ سمجھا ہے، نتیجتاً انہیں اس صورت کے متعلقہ آیات کو سمجھنے اور ان کا ترجمہ و تشریح کرنے میں بہت خلجان رہا ہے۔ یہ صورت 10 رکوعات پر مشتمل ایک مکمل خطبہ ہے، لیکن اس میں سے مال غنیمت کی تقسیم کے مسئلے کو درمیان سے نکال کر آغاز میں لایا گیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیلات صورت کے اندر اپنی جگہ پر ہی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس موضوع کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر صورت کا آغاز غیر معمولی انداز میں اس کے ذکر سے کیا گیا ہے۔ یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اس لیے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ غزوہ بدر جزیرہ نماء عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے عرب میں کہیں بھی کسی باقاعدہ فوج اور اس کے ڈسپلن کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ چنانچہ عسکری نظم و ضبط اور جنگی معاملات کے بارے میں کوئی ضابطہ اور قانون بھی پہلے سے موجود نہیں تھا۔
یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ میں فتح کے بعد میدان جنگ سے جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی اس نے سمجھا کہ بس اب یہ اس کی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے بہت سنجیدہ نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو باغ دور کر کے بہت زیادہ مال جمع کر لیا، جبکہ مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا۔ کچھ لوگ اپنی بزرگانہ حیثیت اور وزاداری کی بنا پر باغ دور کر مال اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ لوگ اہم مقامات پر پہرا دے رہے تھے، جبکہ بعض صحابہ رضوان اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ مال غنیمت میں سے ایسے تمام لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس ضمن میں اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ چنانچہ سورت کی پہلی آیت میں ہی جتلا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں اس معاملے کا خاص نوٹس لیا گیا ہے، اور پھر بات بھی اس طرح سے کی گئی کہ مسئلے کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی گئی۔ بالکل دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی اور کا اس پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔